ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على نبيه لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وقال الله تعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آقا دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان ہے. وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. کلام رب العزت کے مختلف مقامات سے تزکیہ نفس کے حوالے سے آیات قرآنی کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی. ہر بندہ آج فی زمانہ تقریباً ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہے، پریشان حال ہے. کسی کو معاشی فکر ہے، کسی کو کوئی اور اپنی صحت کے حوالے سے فکر ہے. خالق کائنات اللہ رب ذوالجلال نے کلام مقدس میں تمام امور کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرما کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. زمین اس دھرتی پر فساد کا ظہور ہوتا ہے، فی البر خشکیوں پہ بھی، والبحر سمندروں میں بھی. کیوں؟ فرما بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے ہاتھ کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں ان پریشانیوں کا شکار کیا جاتا ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. آقا دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. فرما مومن کا رزق اس کے گناہوں کی بدولت بعض اوقات روک دیا جاتا ہے، رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان یہ بھی ہے. فرما جب مومن رب العالمین کے احکامات کو پس سے پشت ڈالے تو اسے آزمائشوں کی چکیوں کی طرف دھکیلا جاتا ہے. پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو دنیا میں میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، میری یاد سے منہ موڑے گا، مجھے نہیں یاد کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اب شاید کسی ذہن میں یہ سوال اٹھے جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ تو سرے سے اللہ کے منکر ہیں اور انکاری ہیں، رب العالمین کو مانتے تک نہیں ہیں. لیکن دنیا میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان پر وسعت دنیا عطا کی ہے، وسعت رزق عطا کی ہے. تو اس معیشت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تصریح کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا در اصل اس معیشت سے مراد قلبی سکون ہے کہ رب ذوالجلال کے ذکر سے جو بندہ منہ موڑ لے پھر اس کا دل ہمہ وقت بے قرار رہتا ہے، دل کو سکون نہیں رہتا، رات کو نیند تک نہیں آتی، اس کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے کیونکہ اس بندے نے اپنے مالک کی یاد کو بھلا دیا، حالانکہ مالک کی یاد ہی میں دل کا سکون تھا، دل کا اطمینان اور اطمینان قلب، دل کا سکون اللہ نے اپنی یاد کے اندر رکھا۔ خالق کائنات نے فرمایا جب اس بندے نے میری یاد کو بس پشت ڈالا اور مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر دنیا کی دیگر چیزوں، آسائشوں اور راحتوں کے پیچھے دوڑا، حالانکہ عطا کرنے والا میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے کل خزانوں پر میں رب کا قبضہ ہے۔ فرمایا ان سب کا مالک میں ہوں، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔ شاید سمجھ نہیں آ رہی دونوں قرآن پاک، میں قرآن پڑھ رہا تھا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کا امر ہر شے پر غالب ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، میرے حبیب اپنی امت سے یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اس کائنات میں امر تو اللہ ہی کا چلا کرتا ہے نا، ان الامر کلہ للہ، اللہ رب الجلال جل مجدہ الکریم کو بندہ کرے راضی، مالک کائنات فرماتا ہے میں اس کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال اور پر کر دیتا ہوں، اور اس انداز میں کہ وہ چاہے خالی جیب بھی ہو مطمئن آرام کرتا ہے اپنے بستر پر کہ مالک تیری رضا پہ راضی ہوں، جو فیصلہ تو نے کیا ہے میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ خالق کائنات نے، اور یہی معیشت سے مراد یہ چیز نہیں ہے کہ بندے کے پاس اگر ظاہری مال و وجاہت نہیں، مالک کائنات نے حالانکہ کافروں کو دنیا وسیع دی ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قیدی دن گزارتا ہے گن گن کے، شمار کر کر کے کہ کب میری رہائی کی چٹھی ملے، کب میری ضمانت اور میری بریت کا پروانہ جاری ہو۔ مالک کائنات فرماتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کائنات والو یہ موت کا جو قل رب ذوالجلال نے تعمیر فرمایا، یہ جو موت کو تخلیق کیا گیا، یہ موت مٹانے کا نام تو نہیں، حبیب کو حبیب سے ملانے کا نام ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، بندے کو اپنے مالک سے ملاقات کرانے کا بہانہ ہے اور محب اور محبوب کے وصل کا بہانہ ہے۔ آقا دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، اسی آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتا ہے اکثریت انسانی اعمال کا خمیازہ ہے جو زمین پر فساد برپا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، سلام اللہ بھی اس لیے کہا کہ نبی کی اپنی مبارک سنت ہے کہ اس پاک نبی نے اپنے آپ پر بھی سلام بھیجا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یہ آیتیں قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ذکر فرمائی ہیں۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ دریا کے قریب سے گزر رہے ہیں، دیکھا مچھلیاں آپس میں گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے کو نوچ رہی ہیں، کھا رہی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رب کے جلیل القدر شان و عزت رفعت عظمت مقام والے پاک نبی نے جن کو رفع آسمانی کا تمغہ امتیاز اللہ نے دیا کہ عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ اس زمین پر واپسی ہے، وہ روح اللہ عرض کرتے ہیں مالک ماجرا کیا ہے؟ چلو زمین پہ لوگوں کو تو دیکھتے ہیں لڑتے ہوئے، سمندر کی مچھلیاں آپس میں کیوں لڑ رہی؟ خالق کائنات نے فرمائی روح اللہ ایک منحوس کی نحوست کی وجہ سے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ایک منحوس کی نحوست کہاں تک اثر کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جب راز اللہ کریم سے پوچھا، مالک کائنات نے فرمایا کچھ دیر پہلے جہاں سے ایک بے نماز گزرا اور اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور کلی کر کے دوبارہ اسی سمندر دریا میں پھینک دیا،
اس کے اس کلی اور ہاتھ منہ سے جو لگا ہوا پانی ہے نا، اس میں بے برکتی اس قدر تھی کہ سمندر کی مچھلیوں میں یہ آپس میں لڑ پڑی اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئی۔ عیسروح اللہ، اور نماز کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، مالک نے فرمایا نماز تو میرا ذکر ہے، نماز تو میری یاد ہے، نماز تو بہانہ ہے مجھے یاد کرنے کا۔ اب اگر عیسیٰ کا کوئی امتی نماز نہ پڑھے اور بے نماز ہو جائے، اس کی نحوست اس قدر ہے کہ اگر وہ سمندر سے ہاتھ بھی دھو لے، منہ دھو لے، کلی کر لے، سمندر کی مچھلیاں اس قدر جناب والا بے قرار ہو جائیں کہ آپس میں لڑ پڑے، تو سارے گھر تو بھرے نہ بھی نمازیاں نہ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خالق کائنات فرماتا ہے یہ بیماریاں پھر میں بندوں کو مبتلا کر دیتا ہوں، ٹینشن کی بیماری، ڈپریشن کی بیماری، کوئی اللہ نہ کرے کوئی شوگر کی بیماری، کوئی کسی مرض میں، کوئی کسی مرض میں، حالانکہ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو شاید ایسی بیماریوں کا وجود تک اور نام تک نہیں تھا۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے بندوں نے جب مجھے بھلا دیا تو لیذیقہم، پھر میں چکھاتا ہوں بعد الذی عملوا، بعض اعمال کا خمیازہ، تاکہ وہ چکھیں لعلہم یرجعون، اے جھٹکے جھٹکے تان دینا تاکہ ہٹ کے میرے ہی دربار چاہ، لعلہم یرجعون، تاکہ انہیں میری یاد پھر سے آ جائے اور پھر بندے بن جائیں اور اپنی عبودیت کا اظہار کرتے عرض کریں کہ مالک تو نے سچ فرمایا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ کریم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ میں معیشت کس کی تنگ کرتا ہوں، معیشت سے روزی مراد لے لیں، بے شک اس میں کوئی مذاق نہیں، لیکن میں یہاں پر مراد لے رہا ہوں کہ قلبی سکون۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں ان کی قلبی سکون کو، دل کے اطمینان کو چھین لیتا ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایک قرآن کسے کہانیاں سنائیں جائے دے وچ حقیقت بھی ہے، بولیے ذرا، حقیقت ہے نا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ امام الانبیاء مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل اطہر پر جو پاک کلام نصیحت کے طور پر ہمارے ہاں تشریف لایا، اس پاک قرآن میں اللہ فرماتا ہے میری یاد سے منہ موڑنے والے آج مجھے یاد کرنے والے میرے جلوے کو تکیں گے، اور جو دنیا میں نہیں یاد کرتے تھے نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، میں بصارت بصیرت چھین لوں گا آخرت میں، کوئی دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور اس وقت خود سوال کرے گا قال لقد کنت بنا بصیرا، یا اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آنکھیں تھیں، آج یہ کیا بنے گا؟ تو اس وقت جواب یہی ملے گا کہ تو نے میری یاد کو بلایا تھا تو آج پھر ہم نے تجھے بلا دیا۔ مالک کائنات سے اگر کوئی انعام دیکھنا ہے، لینا ہے نا، یہ دنیا تو چند روز ہے، قلیل سی مدت ہے، متاع کل متاع دنیا قلیل، یہ دنیا ہے مسافر خانہ، رب جانے کی پکدا، بنا مقدر ملدا نہیں تو دے گی رہے ترکدا۔ جناب والا بغیر نصیب کے تو کچھ ملتا ہی نہیں، چاہے گھر میں جناب مٹن کی دیگ پکی ہو، نصیب میں نہ ہو تو ملتا ہے بڑا، نصیب میں نہ ہو تو ایک بوٹی تک بندے کو جناب والا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو رب کائنات وحدہ لا شریک کے فیصلے ہیں۔ اس مالک کائنات نے بندے کو بندوں کو سمجھانے کے لیے کلام مقدس میں یہ دعوت غور و فکر دی ہے، اور دعوت فکر دے کر مالک کائنات نے پھر بندوں کو اپنی طرف راغب کیا، مائل کیا۔ جھوٹ کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جھوٹ کا کوئی جملہ زبان سے نکلتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے کئی میلوں تک فرما اس بندے سے دور بھاگتے ہیں اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ یعنی بندے ساڑھے تناک کے اتنے پاک گئند کے جناب والا سی اور بدبو سونگ نہیں سکتے، تو فرشتیاں نو آؤں ہے کیونکہ وہ لطیف مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے۔ وہ انسان کے منہ سے جھوٹ کی ایک الگ ایسی بدبو آتی ہے، آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور جھوٹے بندے پر اللہ نے کلام مقدس میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے بندے پر تو اللہ نے
لعنت فرمائیے. لعنت رحمت کی ضد ہے، سمجھیے ذرا. یعنی جہاں لعنت ہے پھر رحمت نہیں، جہاں رحمت ہے وہاں لعنت نہیں. میرے آقا نے فرمایا کسی پر لعنت نہ کیا کرو. فرمایا بعض اوقات لعنت پیچھا کرتی ہے، اور پیچھا کرتی ہے اگر اگلا مستحق ہے تو پڑ جاتی ہے اس پہ، نہیں مستحق تو پھر ریورس گیئر لگتا ہے. جس نے لعنت کسی پہ کیا ہے واپس کسی پہ آ کے پلٹا تھا. رحمت کا مطلب ہے اس کے کرم کی بارش بندے پہ ہو جائے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمتیں رخ موڑ لیں اور اس کے غضب کا بندہ شکار ہو جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جانور پر بھی لعنت مت کرو. ایک حدیث کے الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کی زبانی کسی جانور کے بارے میں ایسا جملہ سنا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسب دابا، فرمایا اس جانور پر خبردار انہوں گال بھی نہیں کہنی، اس پر لعنت بھی نہیں فرمانی. فرمایا میرے رب کو یہ ادا بندے کی پسند نہیں آتی. اور آج تو ہم معاشرے میں جھوٹ کو جرم بھی تصور نہیں کرتے. جھوٹ کو جرم تصور کرنا یہ بھی آج مسلمان بھول چکا ہے. اللہ اکبر. ہم اگر جرم تصور کرتے تو کیوں پھر مجرم بنتے؟ جرم تصور کر ہر بات پر، وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 کوڑ ولیٹنے پوندن. سمجھ آئیے میرے ایسے سادہ دے کہ 100 کوڑ ولیٹو تو تاں پھر وہ جناب انہوں سچا ثابت کر، حالانکہ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے پکڑا ہی جاتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دروغ گورا حافظہ نبا شد، کہ جھوٹے بندے دا حافظہ کوئی نہیں رہندا. فرما وہ اپنی جھوٹی بات سے کہیں نہ کہیں سے پکڑا جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو سچ کا عادی بناؤ. الصدق ینجی والکذب یہلک. قرآن مجید میں اللہ کریم نے پھر دعوت فکر دی. فرمایا اگر مومن ان عادتوں کا، عادات بد کا، خصائل بد کا شکار ہو جائے، کیونکہ شیطان تو کراتا ہے نا انسان سے، رب نے پھر اپنا رستہ دکھایا کر فتوبوا الیہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بلایا کہیں پہ فرمایا یا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون توبوا الی اللہ جمیعا. ساری کائنات والوں آؤ نا میرے دربار کرم. پھر توبہ کو اس امت پر تو بڑا آسان کر دیا. سورۃ البقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کی توبہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم. جناب کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، بلکہ اپنے قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تساں کیتا ہے اپنی جانا تے ظلم. وہ کیڑا؟ وہ میں جو میں پہلے ذکر کر چکا کہ بت خازکم العجل، کہ بچڑے دی پوجا تساں کیتی. ہن کی کرنا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، آؤ نا اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرو. لیکن توبہ کیویں؟ اسی تو زبان نال توبہ کر لیندے نا، لیکن قوم بنی اسرائیل کی توبہ دیکھیے ذرا. امت مصطفی کو اللہ کس انداز میں سمجھا رہا ہے. فرمایا سے توبہ نہیں کہ زبان سے کہہ دو میری توبہ توبہ، نا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرنا ہے. جو قتل ہو جائے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. فَاقْتُلُوا، مارو ایک دوسرے کو. جو نیکوکار تھے انہوں نے ان بدکاروں کو مارا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، راضی لکھتے ہیں کہ 70,000 بندے قتل ہو گئے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو حکم آیا پروردگار دا. کلیم اللہ قاتل و مقتول دو میں جنتی بن گیا کیونکہ توبہ قبول ہو گئی. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی. رب نے پھر ساتھ ہی فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، عمل جڑا ہے رب دے نزدیک بہت بہتر ہے. کیڑا؟ توبہ اللہ. میں سمجھ جانا کہ توجہ کتنی ہے بنیا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے. رب جس عمل کو بہتر کے، حالانکہ توبہ کا انداز تو ان کا یہ ہے کہ جناب والا وہ قتل کر رہے ہیں اور قتل ہی ان کی توبہ ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. پچھلی قومیں جناب جرم کرتی تھیں، کبھی ماتھے پہ لکھا جاتا تھا، کبھی گھر کے مین گیٹ پہ لکھا جاتا تھا راتی از غلام و کالا ملیا.
فلانا بیڑا کم کیتا ہے، جھوٹ بولے ہے، زنا کیتا ہے، چوری کیتی ہے، قتل کیتا ہے، جناب والا فلاں فلاں جرم کیا، کتنی بدنامی ہوتی ہے. ہاں بندہ معاشرے میں ڈرتا ہے نا کہ یار میرے فلاں عیب کا کسی کو پتہ نہ چل جائے. وہ ستار العیوب کس قدر ہے کہ اس امت پر حبیب خدا کی وجہ سے، محبوب رب العالمین کی وجہ سے، رحمت للعالمین کی وجہ سے کس قدر نرمی کی گئی. متھے تے نہیں لکھیا جاندہ تے گھر دے بوئے تے بھی نہیں لکھیا جاندہ، آپس وچ ایک دوسرے نو قتل کرن دی نوبت بھی نہیں آندی، توبہ پہلے قبول ہو جاندی. کیسے فرما بس میری بارگاہ میں آؤ نا، سچے دل سے چند آنسو بہا کے دیکھو تو صحیح. حالات نہیں بدلتے، بعض اوقات بندے کہتے ہیں جی کہ بڑی توبہ کی، بڑی واری توبہ کی تھی جناب، نہیں بدلے حالات. توبہ سے کمی ہے، جھوٹ ہے. وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جناب توبہ کی میں نے، مگر میری توبہ سے حالات نہیں بدلے. اور دونوں ایک کو گل سنا کے گل مکاؤں میں. توبہ کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض ساری اکو رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے ولی کامل، لیکن مقام ولایت پانے سے قبل جناب والا حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو ہیں. اللہ اکبر. خالق کائنات جب دل کی دنیا بدلنا چاہے تو مولا کائنات حضرت علی فرمادن رفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے رب دی معرفت حاصل کی تھی میرے ارادے ٹوٹن دے نال ہی. چوری دے ارادے نال جناب جارن فضیل بن عیاض اگے کسے بندے دے تلاوت قرآن دی آواز سنی، علم جان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. حالے وہ ٹائم نہیں آیا کہ تواڈے دلاں وچ اللہ دا خوف پیدا ہو جاوے، خشیت آ جائے، رب کا ڈر پیدا ہو جائے. سنیا تو فرما آ گیا بھائی، پیدا ہو گیا ہے. توبہ کر لئی، میرے تواڈے ورگی توبہ نہ آئی. توبہ اللہ دے کامل بندے، حالانکہ ڈاکو ہیں لیکن رب نال اقرار سچا. جتوں جتوں ڈاکے مارے ہم تو پتہ ہی کہ بھی کیڑے کیڑے میں گھر لٹن، کنہ دی دکان بنی، کتوں کتوں جناب ایک ہی تھا، سب کچھ لوٹایا. کسی دا مال کھا کے پھر جناب زبانی توبہ کر لینا، اللہ تو معافی منگنا، ایک قبولیت نہیں. حکم شریعت دے ہے کہ اس کا مال لوٹا، اس سے بھی معافی مانگ، رب سے بھی معافی مانگ. یہ ہے توبہ. اصل تو رگڑ جا کے جناب پی کے ہر شے بغیر کسی دکار دے آدھے ہیں اللہ میری توبہ. وہ جڑا صبح شام اٹھی کے تیرے واسطے جھولیاں چاہ کے پلوتے کٹے اور بددعاواں دے وے بالک میرا مال کھا گیا، تیری توبہ کدے قبول ہونی؟ ہاں فضیل بن عیاض اس راز کو سمجھے بھائی توبہ کی قبولیت کا راز ہے جن سے چھینا ہے، جن کا مال غصب کیا واپس کرو. ہر ایک دا مال واپس کیتا، آخر بنتا ایک بچیا یہودی غیر مسلم، اس دا مال لے کے وہ ڈیرے تے اپڑے، آکھن لگے جناب فلانے سانے چ فلانے سال چ فلانے مہینے چ پو مہینے دا جناب سردیاں دی سخت رات میں جناب تھوڑے ڈیرے تے چوری کیتی ہے، اتنا مال لے گیا. وہ مال بھی لے آندا جناب تے میں جناب تو معذرت بھی کرنا تے سب کچھ اپنا قبول کر کے میں نو تساں زبانی اقرار کر کے آکھو کہ میں تانوں رب دی رضا واسطے معاف کر. حضرت فضیل بن عیاض نے جس وقت اس غیر مسلم سے یہ بات کی، بندہ کو کوئی عام نہ ہی. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جنگل نو خالی نہ سمجھیا کر، کدی کدی جناب والا شہر بھی ستا ہوندا ہے. دانا بندے جناب والا صرف مسلمانہ وچ نہیں، کدی اللہ نے عقل دی دولت دیگر انساناں نو بھی عطا کیتی. او صاحب مطالعہ بندہ اس آکھیا جناب فضیل بن عیاض ایک میری اشارت اندر پی آئی جناب ایک تھیلی سونے دی بری ہوئی، جاؤ چک کے لیا اور اتھے رکھ میرے سامنے، پھر تیری توبہ جناب تیری معافی دا میں اعلان کروں. آپ وہ دی بیٹھک دے وچ بڑے او تھیلی اٹھا کے لایا ہے، انہاں کھولی جناب والا واقعی سونا اشرفیاں سے. حضرت فضیل بن عیاض کے قدموں میں یہودی گر گیا، غیر مسلم، اس نے کہا پڑھا مجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. حضرت فضیل بن عیاض فرما بھئی کلمہ تو میں پڑھا رہا ہوں تجھے، بتا تجھے متاثر کس بات نے کیا؟ اس نے کہا جناب میں نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ پر جو توریت اتری ہے
اس میں ایک نشانی پڑی تھی کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اگر زمین پر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے رب مٹی کو سونا میں بدل دیتا ہے، رب سونا بنا دیتا ہے۔ اے سونا نہ ہی میری بیٹھک ہے میں بھر کے رکھے تھیلے چ مٹی، جناب تو چاہ کے آئے ہیں، ہاتھ تیرا لگ گئے سونے تبدیل ہو گئے، میں سمجھ گیا فضیل بن عیاض کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ ہے توبہ کی قبولیت کہ اگر انسان درد دل سے توبہ کرے اور سچے دل سے اور اخلاص سے توبہ کرے تو پھر مالک اس کے لیے اعلان یہی کرتا ہے میرے بندے کہ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم اساں سب نو اعمال بد اور بری عادتاں تو توبہ دی ہمیشہ